إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أحدكم الموت فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عزیزان محترم طلاب عزیز برادران گرامی اساتذہ محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ احسان ثواب کی مجلس ہے ہماری یہ روش ہے عادت اس طریقے سے ہے کہ جب بھی ہم میں سے کوئی اس دار فانی کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے مجلس حسین کو برپا کیا جاتا ہے تاکہ ظلمات اور اندھیروں میں اگر کوئی شخص ہے تو ان مجالس کو سن کر کے ان مجالس میں آ کر کے اس شخص کا دل قلوب اس مجلس کی فضیلت سے منور کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجلس ہم صرف اس لیے کروا رہے ہوں کہ اس میں کوئی علم کی بات ہو معرفت کی بات ہو. خود اس مجلس کا برپا کرنا ہی ایک عمل صالح ہے. ہم نے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر مجلس سے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہو, آپ کے علم میں اضافہ بھی نہیں ہو رہا ہو, تب بھی آپ کے نام اعمال میں ان گنت لاکھوں ثواب لکھے جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. فرش سے ایک نور عرش کی طرف منور ہوتا ہے جب بھی ہم جمع ہو کر کے ذکر اہل بیت قائم کرتے ہیں.
تو ہم نے سب سے پہلے جب ہم اس مجلس میں آ کر کے بیٹھے ہیں ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے. کیونکہ عام طور سے ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہم اگر فرض کر لیتے ہیں کہیں پہ اگر گھر خریدنا ہو تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ منطقہ کیسا ہے, اس زمین کی فضیلت کیا ہے, زمین کی قیمت کیا ہے. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کی ارزش ہے, قیمت ہے, تو جتنا ہم سے ہوتا ہے ہم اس زمین پر جا کر کے اپنا گھر بنا لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہم آج یہاں جمع ہو کر کے ایک جگہ پہ آ کر کے ذکر اہل بیت کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس زمین کی خود زمین کی ارزش ہے. خود جس فرش پہ آپ آ کر کے بیٹھے ہیں خود اس کی ارزش ہے. یہ صرف چار دیواری اینٹوں سے بنا ہوا گھر نہیں ہے, یہ وہ گھر ہے جہاں پر فرشتے تمنا کرتے ہیں آپ بھی آ کر کے اس فرش پر بیٹھے. روایت میں ملتا ہے کہ جب فرشتے مجلس عزا سے ہو کر کے جب آسمان کی طرف واپس لوٹ کر کے چلے جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے سوال کرتے ہیں کہاں سے آئے ہو, یہ کتنی بہترین خوشبو تمہارے بدن سے آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں جواب میں کہ ہم ذکر اہل بیت سن کر کے آئے ہیں. تو عزیزان محترم, سب سے ضروری اور مہم چیز اس وقت ہمارے لیے ہے تو اس فضیلت کو سمجھنا ہے, پھر سمجھانا ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذکر یہ فضیلت ہم بیان ہی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے قلوب منور ہو جائے. چونکہ ایصال ثواب کی بات تھی اس لیے چند جملات اور ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا موت کے عنوان سے. قرآن مجید کا جو آیت میں نے آپ لوگوں تک مقدمے کے طور پر ذکر کیا, خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے اذا جاء احدكم الموت فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, تو ایک لمحہ بھی نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی تقدیم ہو سکتی ہے. یعنی جو وقت ہمارے حیات کے لیے انتہائی مرحلہ ہوگا وہاں سے دوران موت شروع کیا جائے گا, تو اس میں تاخیر لمحے برابر بھی نہیں ہونی ہے. تو عزیزان, اس موت سے جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کل ہم 50 تھے, آج ہم 40 ہو گئے, کل کو ہم 35 ہو جائیں گے, پھر 30 ہو جائیں گے, تو یہ شاہد ہے, حقیقتاً خود ایک دلیل ہے کہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس دنیا میں رہنا کسی کو نہیں ہے, ہم نے سب کو یہاں سے جانا ہے. امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا حملت جنازة فكأن محمول عليك وكأنك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل ذلك فانظر ماذا تستأنف. اگر ہم اور آپ کسی کے جنازے کو اٹھا کر کے چلے جا رہے ہیں تو مولا ارشاد فرما رہے ہیں فَكَأَنَّكَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ, تصور کرو, فکر کرو
کہ آپ کو اٹھا کر کے قبر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. فرض یہ کرو وَكَأَنَّكَ سَأَلْتَ رَبَّكَ الرُّجُوعَ إِلَى هَذِهِ الدُّنْيَا. اور فرض یہ کرو کہ ہم خدا سے فریاد کر رہے ہیں، خدا ہمیں کچھ لمحے کے لیے پھر سے اس دنیا کی طرف لوٹا دے. فَفَعَلَ ذَلِكَ. اور فرض یہ کرو کہ خدا نے تمہیں واپس اس دنیا کی طرف پلٹا دیا. جب ہم اس جنازے کو قبر تک پہنچا کر کے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو فرض کرو کہ خدا نے قبر سے واپس تمہیں اس دنیا کی طرف پھر سے ایک مہلت دے کر کے بھیجا ہے. فَانْظُرْ مَاذَا تَسْتَأْنِفُ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو شروعات کرنی ہے. تو اسی طریقے سے الموت حق والمیزان حق والبعد والوعید حق یہ شاہد ہے حقیقت میں. جو ادعا ہے، جو خدا نے وعدہ کیا ہے ہم سے، یہ شاہد ہے. اور شاہد ہے بصری ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی قرآن اور روایت کی دلیل کوئی لے کر کے ہم کہہ رہے ہیں موت حق ہے. نہیں، جو قرآن اور روایات کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، یا یہ کہ ان کے صانع کو ہی نہیں مانتے، وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ موت آنی ہے. تو ہم اور آپ نے اس دنیا میں ہر چیز سے نصیحت عبرت لینی ہے. اس سے پہلے کہ ہم سے عبرت لیا جائے، ہمیں لوگوں سے عبرت لینی چاہیے. عزیزان محترم، چونکہ جب ہم یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، پہلے میں یہ کہہ دوں کہ جو ابھی تک میں موت کے بارے میں آپ تک پہنچا رہا تھا، حقیقت میں یہ تذکر تھا. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نصیحت کر رہا ہوں، بالکل بھی نصیحت کرنے کے قابل بندہ نہیں ہے. قابل ذکر سمجھ کر کے، چونکہ ذکر کرنا خود یاد دہانی، یاد دلانا خود فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کے عنوان سے بر محمد و آل محمد صلی اللہ لیکن اب جب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ موت حق ہے، ہمیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ ہم کوئی ایک ایسی چیز کو لے کر کے اب اس دنیا سے جائیں کہ جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہو. اور روایت تواتر کے ساتھ وارد ہوئی ہیں کہ جو مرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند اعمال ہے، وہ ذکر اہل بیت سے بڑھ کر کے کوئی فضیلت نہیں ہے. یہی ذکر ایک سبب بنے گی کہ آپ کو جنت کے دروازے تک لے کر کے چلا جائے. جیسے کہ نہج البلاغہ میں کل ہی ہم لوگ نے خطبہ پڑھا تھا، اس کو ذکر کرتے ہوئے آگے مولا علی کے کچھ فضائل بیان کرو. احمد صاحب مولا فرماتے ہیں کہ هل تحس به اذا دخل منزلا ام هل تراه اذا توفى احدا بل كيف يتوفى الجنين في بطن امه ايلج عليه من بعد جوارحها ام هو ساكن في احشائها كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله. مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی غور کیا، کیا تم نے کبھی محسوس کیا اس چیز کو کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی مرا ہو تو ملک الموت کو تم
تم نے محسوس کیا؟ یا یہ کہ اگر کسی کی موت ہوئی ہو تو کیا تم نے اپنے آنکھوں سے کسی کو دیکھا کہ جو آ کر کے روح کو قبض کر کے لے کے جا رہا ہو؟ یا یہ کہ کچھ بچے تو اپنے ماؤں کے پیٹ میں ہی بدن میں ہی مر جاتے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے آپ تفسیر کرو گے؟ علیہ السلام. اس بچے کی جان، اس بچے کی روح ملک الموت کس طریقے سے اپنے قبض میں لیتا ہے؟ یا یہ کہ وہ بچے کے ساتھ پہلے سے ہی پیٹ میں جا کر کے بیٹھا تھا؟ یا یہ کہ جب بچے میں روح داخل ہوئی تو پھر ملک الموت جا کر کے اس روح کو ایجاد خدا کے اذن سے بلایا باہر؟ آخر میں مولا فرماتے ہیں کیف یصف الہہ من یعجز عن صفت مخلوق مثلہ. آپ اس خدا کی صفات کو کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں جب آپ اپنے جیسے مخلوق کی صفت کو بیان نہیں کر سکتے؟ جب آپ اس چیز سے عاجز ہیں کہ اپنے جیسے مخلوق کی صفت کو بیان کریں، تو کس طریقے سے آپ اس خدا کی جو کہ خالق ہے اس کے صفات کو بیان کر سکتے ہیں؟ تو صفات خدا کو جب ہم بیان نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے کہ ہم اپنے جیسے مخلوق کی صفات کو بیان پر محمد اور تو ضروری ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اس چیز کو آمادہ کریں جو چیز ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہے. اور جیسا کہ ذکر کیا میں نے، اہل بیت کے ذکر سے بڑھ کر کے کوئی ذکر نہیں ہے، فضیلت سے بڑھ کر کے کوئی ذکر نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جائے آپ گھر جا کر کے تبلیغ کریں، نماز روزہ فرودین حج زکات الآخری جتنے بھی احکامات ہیں اس کا جا کر کے آپ تبلیغ کریں گھر پہ، اور ہوتا ہی یہی ہے. ہم جب بھی گھر جا رہے ہوتے ہیں سب ہمیں یہی کہتے ہیں مولانا شیخ صاحب نماز کے بارے میں کچھ بتائیں ممبر سے، حج کے بارے میں کچھ بتائیں. اور ایسا نہیں انہیں نہیں پتا، شاید ہم سے زیادہ ہی کچھ احکام ان کو پتا ہوگا، توضیح المسائل ہم سے زیادہ ان کے پاس علم ہوگا، لیکن یہ عادت سی بن گئی ہے کہ احکامات اور فرودین کو اتنا پہنچانا ہے. حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں مبلغ صرف ایک جگہ استعمال کیا، اور ہم اور آپ اس چیز سے غافل ہیں. ہم نے سمجھنا ہے تبلیغ قرآن میں صرف ایک جگہ استعمال ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اور جب رسول سے خطاب ہونا تھا، خطاب دیکھیں گے جب کہیں بھی قرآن میں رسول سے خطاب ہوا ہے تو مدثر کہہ کے، مزمل کہہ کے، یاسین کہہ کے، طٰہٰ کہہ کے، لیکن جب یہ فضیلت علی، مرتبہ علی ابن ابی طالب کو پہنچانا تھا تو یا ایھا الرسول، خطاب رسول سے ہو کر کے ہوا، یعنی ذمہ داری آپ کو پہنچا رہے ہیں. حقیقت میں آپ کو اپنی ذمہ داری یاد دلا رہے ہیں، مقام آپ کا یاد دلا رہے ہیں کہ رسول آپ رسالت یعنی خبر پہنچانے والے. اور رسالہ مطلب میسج کو کہتے ہیں، تو رسول اسے کہتے ہیں جو بات پہنچائے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کرو، پہنچاؤ. تو ہم اور آپ نے اگر مبلغ بننا ہے تو سب سے پہلے علی کی ولایت کو لوگوں تک پہنچانا پڑے گا، وگرنہ ہم پہ مبلغ صادق نہیں ہو سکتا. بعنوان قرآن میں ایسا ذکر کیا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. تو جب قرآن کے روح سے، عنوان سے ہمیں مبلغ بننا ہے تو سب سے پہلے جا کر کے ولایت علی ابن ابی طالب کو پہنچانی ہے.
کل کا کس طریقے سے بن گیا ہے کہ فضائل مت پڑھو، کم پڑھو، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آنی ہے تو پڑھ کے فائدہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ فضائل خود قرآن کی طریقے سے ہے۔ جس طرح سے ہم قرآن پڑھ کر کے فیض حاصل کر لیتے ہیں، بھلے ہی کہ سمجھ میں نہیں آتا ہو لوگوں میں، اب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں انسان اور ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ترجمہ نہیں دیکھے، پھر بھی ثواب ہے۔ فضائل اسی طریقے سے ہے عزیزان، بس آپ کے کان تک وہ فضیلت پہنچ رہی ہے تو اس کا ایک اپنا اثر ہے۔ یہ مولا کے فضائل اتنے تھے کہ اگر کنویں کے سامنے، اندھے کنویں کے سامنے جس میں پانی بھی نہیں ہے، وہاں اگر مولا جا کر کے اپنی فضائل کو ذکر کرتے تھے تو کنواں بھر جاتا تھا پانی سے، جوش مارنے لگتا تھا۔ کسی پتھر کے سامنے ذکر کرتے تھے، پتھر ٹوٹ جاتا تھا۔ کسی شجر کے سامنے ذکر کرتے تھے تو شجر اپنے پھل دینے لگتا تھا۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ فضیلت حقیقت میں خود ایک عمل ہے، عمل صالح ہے، اور یہ فضائل ہم جس سے تعبیر کر رہے ہیں حقیقت میں صرف فضیلتیں ہیں۔ اب امتیاز صاحب، اب جب ہم فضائل کو لوگوں تک پہنچا کر کے اتنا ہمیں سننے مل رہا ہے، اگر مولا کے حقائق کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو کیا عالم ہونا ہے؟ ہم صرف فضیلتیں پہنچا رہے ہیں، کیونکہ خود رسول نے فرمایا ہے کہ کوئی علی کو سمجھ ہی نہیں سکتا میرے اور اللہ کے سوا۔ ابھی تو علی کو سمجھا ہی نہیں ہم نے، کچھ روایتیں اور کچھ فضائل کو ہم لوگوں تک ذکر کر رہے ہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ تو صرف فضیلتیں ہیں، حقائق نہیں ہیں۔ مولا کی حقیقتیں کچھ ایسی ہیں کہ اگر لوگ پڑھیں تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہم اور آپ اپنے اس ناقص عقل سے اس فضائل کو حقائق کو درک نہیں کر سکتے، کیونکہ مولا خود فرما رہے ہیں انا الصراط المستقیم، انا اول آدم، ایک روایت پڑھ رہا ہے انا اول النور، میں ہی تھا، انا المتکلم فی المہد موسیٰ۔ تو یہ فضائل مولا کے اس طریقے سے ہیں کہ اگر لوگوں تک صحیح معنی میں پہنچ جاتی تو تفرقہ نہیں ہونا تھا۔ اصل یہ معیار ہمارے پاس ہم کہاں سے درست کر لیتے ہیں کہ بھئی اتنا فضائل پڑھ لو یا اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے؟ وہ تو روایت میں آپ بہتر جانتے ہوں گے مجھ سے، معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جتنا تصور کر سکتے ہو فضائل پڑھو، بس ایک شرط کے ساتھ، ہمیں خدا نہیں کہنا، بس ربوبیت کی منزل تک ہم نے خدا کو، ہم نے علی اور معصومین کو لے کر کے نہیں جانا ہے۔ رب کے نیچے جو کہہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، وہ ہم معصومین کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں ہمارے اہل بیت کے، لیکن ہم اور آپ نے اس کو بیان نہیں کیا، ذکر نہیں کیا۔ اور جب ذکر نہیں کیا تو ہوا یہ کہ جب ہم اپنے گاؤں میں جا کر کے، اپنے منطقے میں جا کر کے کوئی بھی ایک روایت پڑھ کر کے ممبر سے نیچے آئیں گے تو پتہ چلا 10 لوگ گھیر کر کے بولیں گے مولانا یہ کیا پڑھ لیا، یہ تو معقول ہی نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے علی بولے ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں علی 70 جگہوں پہ ہو، یہ تو میرے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ بھئی اگر ہم علی کو سمجھیں وہ علی نہیں ہے، جس کو آپ عقل سے درک کر رہے ہیں وہ علی نہیں ہے۔ علی کو آپ اپنے عقل سے درک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نور ہے، خدا سے جدا ہوا اللہ۔ خود رسول اللہ کرام فرماتے ہیں کہ میں اور علی یہ ہمارے جو 2 نور ہیں حقیقت میں خدا کے نور سے جدا ہو کر کے آیا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ خدا کے معرفت سے محروم ہیں، اسی طریقے سے آپ حقیقی ائمہ کی جو حقائق اور فضیلتیں ہیں ان سے محروم ہیں، ان کو درک نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمیں کہا ہے فضائل میں آپ تسلیم کریں، یہ نہیں کہ اشکالات ہیں۔ اگر آپ کو کوئی فضیلت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو انکار نہ کریں، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا، یہ تسلیم کریں۔ یہ مراتب تسلیم میں ہم یہاں پر ہیں۔
تو عزیزان محترم، اگر قرآن کے عنوان سے ہم اور آپ نے مبلغ بننا ہے تو تبلیغ ولایت کی ہونی چاہیے، اس کے بعد فروعات کی تبلیغات نشر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ ضروری نہیں، لیکن مراتب کے ساتھ اصول دین کو پہنچائیں گے، پھر فروع دین کو پہنچائیں گے۔ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اصول دین پہنچانا ہے، اس کو تقلیداً نہیں، لیکن اس کو بیان کریں گے اصول دین، تبھی تو وہ سمجھے گا۔ 5 اصول دین ہم نے اپنے شیعوں تک پہنچانا ہے، چونکہ اگر ہم خدا کو نہیں سمجھائیں گے تو پھر پیغمبر کی باتیں اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب خدا ثابت ہوا تو پیغمبر ثابت ہوا، اور جب ہم پیغمبر کو ثابت کریں گے تو ان کے ولی کو ثابت کرنا ہے۔ تو حقیقت میں اپنے لوگوں تک سب سے پہلے اصول دین کی تبلیغ ہم نے کرنی ہے، اس کے بعد فروع دین کی تبلیغ کرنی ہے، وگرنہ قرآن کے روح سے اصول دین بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف اصول دین عمومی اعتبار سے جس طریقے سے مخالف اور ہم ساتھ میں اصول نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصول دین حقیقی اصول دین ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، وگرنہ خود شیطان بھی اصول دین میں سے 3 چیزوں کا قائل تھا، کیونکہ اصول دین عقلی چیز ہے، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اپنی زبان سے آپ اس کو بیان کریں گے، آپ کا دل اور آپ کا عقل مان رہے کافی ہے۔ خود شیطان اصول دین میں سے 3 چیزوں کا قائل تھا، توحید قائل تھا، خدا کو خدا مانتا تھا اور اکیلا بھی مانتا تھا، نبوت وہ جانتا تھا کہ آدم خدا کی طرف سے آیا ہے، اس کا یہ اشکال نہیں تھا کہ یہ آپ کا بندہ نہیں، ایسا نہیں کہہ رہا تھا۔ شیطان کہہ رہا تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بات منزل کی ہے، آپ نے اس کو اس چیز سے خلق کیا تو میں افضل ہوا، تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ وگرنہ مانتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، نبوت کے قائل تھا۔ اور قیامت کو تو بہت اچھے سے ترک کرتا تھا شیطان، خود نے کہا کہ آپ جو ہے الہیوں کی معصوم، آپ مجھے مہلت دیں یبعثون تک۔ اگر اس کو ماننا ہی نہیں تھا، اگر وہ سمجھتا ہی نہیں یبعثون کو، قیامت کو، تو خدا سے کیوں کہتا کہ مجھے روز قیامت تک زندہ رکھنا؟ تو وہ قیامت پر بھی ایمان رکھتا تھا حقیقتاً۔ تو یہ 3 اصول دین ہے شیطان کے پاس تھا، اس زمانے میں کئی لوگوں کے پاس یہ 3 اصول دین ہے، لیکن ہم اور آپ نے فرق ہی نہیں سمجھ رہے۔ اور جب تک امامت ثابت نہیں کریں گے تو ان کے اعمال بھی اسی طریقے سے ہے۔ ایک روایت آپ تک پہنچا، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ولایت سے محروم ہو، ولایت کو نہیں مانتا ہو، اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تکبیرۃ الاحرام کہنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، شیطان کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے حمد شروع کی، میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے رکوع کیا، میں دیکھ رہا تھا سجدہ کیا، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اذکار کو انجام دیے جا رہا تھا، اور جب نماز ختم ہو گئی میں دیکھ رہا تھا استغفر اللہ کئی بار ذکر کر رہا تھا، پھر میں نے خدا کی طرف دیکھ کر کے کہا اے خدا، اگر تو نے اس بندے کا اعمال قبول کرنا ہے تو میرے اعمال میں کون سی کمی تھی؟ اعمال تو میرے بھی اچھے تھے۔ شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دور میں روئے زمین میں کوئی ایسی جگہ شیطان نے نہیں چھوڑا تھا جہاں پر اس نے عمل نہیں کیا، نماز نہیں پڑھا، لیکن چونکہ جس چیز کا حکم دیا تھا، آپ لوگ اساتید بیٹھے ہیں یہاں پہ، ایک ذکر کرتے جاؤں کہ ایک مأمور بھی ہے اور ایک الاتیان ہے، اگر ان دونوں میں مشارکت نہیں ہوئی ہے، جس چیز کا حکم دیا ہو ہم اس کے خلاف کوئی دوسری چیز کو اتیان کر رہے ہیں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو خدا نے ہمیں کہا ہے، پیغمبر نے ہمیں کہا ہے، اگر ہم
اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز انجام دے رہے ہیں تو یہ اصلاً قابل قبول نہیں ہے. یا یہ کہ اس سے تھوڑا آگے جا کر کے الفاظ کو بدل کر کے یہ کہوں کہ یہ خود ایک گناہ ہے عزیزان. اگر ابھی ولایت علی کو ہم قبول نہیں کر رہے ہیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، خود ہی ایک گناہ ہے اس بندے کے لیے. اب جتنا وہ نماز پڑھتا جائے گا اس کے ذمے میں اتنی گناہیں آتی جائیں گی. صلوات پڑھے محمد والے. تو حقیقت میں اور شیطان کا قضیہ بھی ذکر کرتا ہوا چلو. شیطان کا قضیہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز سے روکوں گا، بالکل بھی نہیں کہا. شیطان نے کہا میں صراطک المستقیم، خدا تیرے بندوں میں سے میں لوگوں کو جو بھٹکاؤں گا، بہلاؤں گا، ان کو تیرے صراط مستقیم سے بہکاؤں گا. اگر نماز صراط مستقیم ہے تو ہم سورے میں ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو پتہ چلا نماز صراط مستقیم نہیں ہے. کیونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر کے ہم یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو پتہ چلا نماز صراط مستقیم نہیں ہے. کیونکہ صراط مستقیم میں ہو کر کے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں صراط مستقیم تحصیل حاصل ہے. پوچھتے ہیں ہمارے ائمہ سے صراط مستقیم کیا ہے. ایک بندہ آیا رسول کے پاس آ کر سوال کرنے لگا ما ھذا صراط مستقیم، پیغمبر یہ تو بتائیں کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا. پیغمبر خاموش ہوئے. پھر سے تکرار کیا، 3 مرتبہ سائل نے سوال کیا صراط مستقیم کیا ہے آخر. علی نے جیسے ہی مسجد کے دروازے کو کھول کر کے اندر آنا چاہا، رسول نے اپنے سر کو اٹھا کر کے کہا ھذا صراط مستقیم، یہی بندہ جو آ رہا ہے یہ ہے صراط مستقیم. اور امام علی اپنے خطبوں میں کئی بار کہہ چکے ہیں انا الصراط المستقیم، میں صراط مستقیم ہوں. تو لوگوں کو پتا چلا اب شیطان جو بھٹکائے گا، گمراہ کرے گا، اس صراط مستقیم سے کرے گا، علی کی ولایت سے کرے گا. کیونکہ حقیقت میں شیطان خود ایک امر کا منکر ہو گیا. خدا نے ایک امر دیا، ایک حکم دیا شیطان کو، اس کا منکر ہو گیا تھا. عجب نہیں میں یہ کہوں کہ جب شیطان ایک امر کا منکر ہو کر کے قیامت تک لعنت کا سبب بنا، ملعون رہا، تو آپ اور ہم آج بہت ہی ہمارے لیے تأسف کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ آ کر کے بحث کریں کہ جن کے پاس اولو الامر نہیں ہے ان کے اوپر لعنت کرنا کیسا ہے. موعد بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. جب امر ایک حکم کا شیطان منکر ہوا تو قرآن نے صراحتاً ملعون قرار دیا. تو اگر اولو الامر جو کہ ہمارے امام علی ابن ابی طالب ہیں، ان کا اگر کوئی منکر ہو جائے اس میں بحث ہی نہیں کرنی ہے کہ ملعون ہے. تو عزیزان محترم، وقت بھی ختم ہو چکی ہے. آخری جملہ ہے کہ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اگر قرآن کے روح سے ہم مبلغ بننا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے بلغ ما انزل الیک من ربک کے مصداق میں آنا ہے. ولایت کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. جب ہم ولایت کو پہنچائیں گے تب ہم مبلغ ہوں گے، اور جب ہم مبلغ ہوں گے تو مصداق بر محمد و آل محمد صلی اللہ لیکن عزیزان محترم، جتنے
ہمارے معصومین کے فضائل ہیں، اس سے کئی زیادہ ہمارے معصومین کے مصائب ذکر ہوئے ہیں عزیزاں۔ آج شبیہ علی ابن ابی طالب کا ذکر کروں گا، مصائب آپ تک پہنچانا ہے۔ کربلا میں ایک ایسی شخصیت تھی کہ بہنوں کو اس پہ ناز تھا، بھائی کو اپنے عباس پہ بھروسہ تھا۔ حسین سمجھتے تھے جب تک عباس ہے تب تک مجھ تک کوئی نہیں پہنچے گا، جب تک عباس زندہ رہے تب تک حسین پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ عزادارو، مصائب کے چند جملے آپ تک پہنچا کر کے التماس دعا۔ جب کربلا پہنچا ہے نا یہ قافلہ، ایک مرتبہ جناب عباس کے نظروں میں حسین نہیں آتے، دیکھنے لگے حسین کہاں چلے گئے ہیں، خیموں میں دیکھنے لگے، بیابان میں دیکھنے لگے۔ ایک مرتبہ خیمے میں آ کر کے کہنے لگا، بہن زینب کیا آپ نے حسین کو دیکھا ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب جواب دینے لگی، عباس تم حسین کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا بابے نے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین کا سایہ بن کے رہنا؟ لمحہ بھر کے لیے بھی عباس حسین سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ لیکن مختصراً بیان کروں، جب کربلا میں حسین سے جدا ہو کر کے عباس جانے لگے، جب سامنے آ کر کے حسین کے عباس نے التجا کیا، بھائی آقا حسین، مولا حسین، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جا کر کے اپنے اکبر کا بدلہ لوں، میں جا کر کے اپنے قاسم کا بدلہ لوں، میں جا کر کے اپنے اول محمد کا بدلہ لوں، جتنے شہید ہوئے ہیں ان سب کا بدلہ میں لینا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا ہے، ایک فقرہ کہا ہے، سن کر کے تاب نہ لے آئیں گے۔ حسین نے کہا، عباس یہ قلم لے کے جا، یہ تلوار لے کے جا، یہ عبا لے کے جا، یہ زین لے کے جا، یہ گھوڑا لے کر کے جا، لیکن عباس یاد رکھنا انہیں مارنا اتنا ہے جتنا شام میں، جتنا کوفے میں تیری بہن زینب برداشت کر پائے گی۔ عزیزان، عزاداران مظلوم کربلا، یہی وجہ تھی حقیقت میں۔ عباس جب یہ جملے سنے ہیں حسین سے کہ زینب کو برداشت کرنا پڑے گی، تو حسین کی طرف دیکھ کر کے عباس کہنے لگے، مولا حسین مجھے تلوار نہیں چاہیے، لیکن سکینہ مجھ سے التجا کر رہی ہے، میں جا کر کے پانی لے کے آؤں۔ حسین نے اجازت دی۔ عباس مشکیزہ لے کر کے فرات کی طرف بڑھے۔ اب جب فرات کی طرف بڑھے ہیں، علم عباس کے ہاتھ میں تھا۔ سکینہ نے یتیموں کو جمع کر کے ایک جگہ جمع ہو کر کے اس علم کی طرف دیکھنے لگے۔ اب جب علم جھکتا تھا تو سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دیتی تھی، خدایا میرے چچا عباس کو محفوظ رکھ۔ ایک مرتبہ علم جھکا تو سکینہ خبر دے رہی تھی، یتیموں کو کہہ رہی تھی کہ میرے چچا اب فرات تک پہنچ گئے ہیں۔ اب علم اور جھکا، کہنے لگا کہ پانی بھر رہے ہیں۔ اب علم اٹھا واپس سے، کہنے لگے کہ پانی بھر کر کے واپس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب علم لڑکھڑانے لگا ہے نا، ایک مرتبہ جب علم لڑکھڑایا تو بیوی سکینہ اپنی آنسوں کو نہیں روک پائیں۔ حسین کے پاس آ کر کے کہتے ہیں، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، لیکن میرے چچا عباس کو مجھ تک پہنچا دے۔ مجھے پانی نہیں پینا، لیکن عباس کو لوٹا دے۔ اتنا سننا تھا۔ جناب حسین کہتے ہیں، عباس اب خیمے واپس نہیں آئیں گے۔ کربلا میں دو تمنائیں ایسی تھی عزاداران مظلوم کربلا، ایک حسین نے پورا کیا ہے اور دوسرا عباس نے پورا کیا ہے۔ جب جناب عباس آخری لمحات میں تھے، گھوڑے سے گر گئے تھے، تو حسین کو آواز دینے لگے،
جناب حسین جب عباس تک پہنچے ہیں نا تو ایک مرتبہ حسین کہنے لگے عباس مجھے آپ سے ایک تمنا ہے، تمنا یہ ہے کہ میں نے جب بھی بچپن سے دیکھا ہوں سنا ہوں آپ نے مجھے آقا یا مولا کہہ کے پکارا ہے، میری تمنا یہ ہے عباس تو مجھے ایک بار بھائی کہہ کے پکارنا، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ جناب عباس مولا کی تمنا پورا کرتے ہیں۔ یہ شخصیت جناب عباس کی تھی آزادہ رنگ میں کربلا۔ آخری ایک روایت آپ تک نقل کروں کہ جب یہ قافلہ لٹ چکا شہداء کربلا اور اسیران کربلا، جب کربلا کا منظر ختم ہو گیا، جب کوفے پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ ایک راوی ہے بشیر نام کا، مسجد میں جا کر کے آواز دینے لگا الا یا اہل العالم قد قتل الحسین بکربلا۔ جناب بشیر اعلان کر رہے ہیں کہ حسین کربلا میں قتل ہوئے۔ یہ آواز جناب ام البنین تک پہنچی۔ ام البنین نے یہ آواز سننا تھا، ایک مرتبہ اپنے غلام سے اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے مجھے ایک مرتبہ مسجد تک لے کے جاؤ، مجھے یہ دیکھنا ہے یہ کون بیان کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ غلام اور بیٹے نے جناب ام البنین کو مسجد تک لے کر کے گئے۔ مسجد میں جانا تھا، بشیر کو کھڑا ہوا اعلان کرتے ہوئے پایا۔ بشیر سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے ارے بشیر یہ تو بتا حسین کیسے قتل ہوئے؟ کہنے لگے حسین کو شہید کیا گیا۔ تو البنین فرماتی ہے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے عباس بھی زندہ ہو اور حسین بھی قتل ہوا ہو۔ بشیر کہنے لگا نہیں بیوی آپ نے نہیں سنا، آپ نے صحیح سے نہیں سنا لگتا ہے۔ بیوی جب حسین شہید ہوئے تھے اس سے پہلے ہی عباس شہید ہو گئے تھے، اتنا سننا تھا۔ بیوی پھر سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی میں نے نہیں ماننا ہے کہ عباس کیسے شہید ہوا، عرب میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو عباس کو شہید کر سکتا ہو۔ ایک مرتبہ بشیر کہنے لگا بیوی عباس کو گرز سے حملہ کر کے شہید کیا گیا ہے۔ پھر سے بیوی کہنے لگی کیسے حملہ کیا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں جب عباس کے طرف کوئی گرز سے حملہ کرتا تھا وہ اپنے دو انگلیوں سے اس گرز کا بار روک لیتا تھا۔ اتنا کہنا تھا، بشیر سمجھ گیا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا ارے بیوی جب عباس کے سر میں گرز سے حملہ ہونا تھا تو عباس کے ہاتھ سلامت نہیں تھے۔ اتنا سننا تھا، بیوی غش کھا کے بے ہوش ہو گئی۔ اب جب ہوش میں آئی ہیں تو بشیر نے پوچھا بیوی یہ تو بتائیں آپ پر سب سے سخت مصیبت کون سی پڑی ہے، حسین کی شہادت؟ تو بیوی ایک مرتبہ کہنے لگی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب کربلا میں سب شہید ہوئے تھے سب اپنے ہاتھوں سے سہارا لیا ہوگا، جب گھوڑے سے گرے ہوں گے تو اپنے ہاتھوں سے سہارا لیا ہوگا، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ میرے عباس کے ہاتھ اپنے جگہوں پہ نہیں تھے، ہاتھ سالم نہیں تھے۔ تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب کربلا میں عباس گھوڑے سے گرے ہوں گے تو ہاتھوں سے تو سہارا نہیں لے سکتا، اپنے سینے سے سہارا لیے ہوں گے یا اپنے گانوں سے سہارا لیے ہوں گے یا چہرے مبارک سے سہارا لیے ہوں گے۔ بس میں یہی سوچ کر کے گریا کر رہی ہوں۔ اللہ ایک مرتبہ اور 4 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر